ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8th کلاس کے اسٹوڈینٹس اور پاسٹ یعنی ہسٹری کا لیسن نمبر 6 پڑھیں گے۔ لیسن کا نام ہے ویورس، آئرن سمیلٹرز اینڈ فیکٹری اونرز۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم اس چیپٹر میں جو کرافٹس اور انڈسٹریز ہندوستان میں تھی برٹش امپائر کے دوران، ان کے بارے میں آج ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ اور اس وقت جب یہاں انگریزوں کا راج تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، تو انگریزوں نے ہندوستان میں دو چیزوں پر، دو انڈسٹریز پر فوکس کیا ہے، دیٹ از ٹیکسٹائلز اینڈ آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری۔ Dear students, industrialization started in England۔ جب انگلینڈ میں انڈسٹریلائزیشن سٹارٹ ہوئی، شروع ہوئی، وہ چاہتے تھے نئے مارکیٹ ٹو سیل گڈس، ٹو گیٹ را مٹیریلز ٹو مینوفیکچر گڈس۔ It led to conquest and colonization of India. Later on, Indian market were flooded with the British goods. یعنی جب انگریزوں نے ہندوستان میں انڈسٹریلائزیشن شروع کی، تو اس سے کیا ہوا کہ ہندوستان میں ایک طوفان جیسا برپا ہوا، کیونکہ برٹش گڈز جو ہے وہ ہندوستان کے مارکیٹوں میں اب بکنے لگے۔ 18th سنچری سے پہلے ہندوستان جو تھا وہ سارے یورپ میں مشہور تھا۔ انڈین ٹیکسٹائل، جو انڈین ٹیکسٹائل یعنی کپڑے کی صنعت جو تھی 18th سنچری سے پہلے، ہندوستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری سارے یورپ میں بہت مشہور تھی۔ تو جو یورپین انڈسٹریز تھی، انہوں نے یورپ میں پروٹیسٹ کیا ہے کہ ہندوستان کا جو کاٹن ٹیکسٹائل ہے اس پر بین ہونی چاہیے، کیونکہ جو یورپ کا اپنی ٹیکسٹائل تھی وہ وہاں نہیں چلتی تھی۔ تو مختلف قوانین یورپ میں پاس کیے گئے تاکہ ہندوستان کی جو کاٹن ٹیکسٹائل ہے اس پر بین لگائی گئی۔ اسی طرح 1760 کے بعد
many new inventions took place in England, which led to availability of cheap woven cloth with good quality. یعنی 1760 کے بعد انگلینڈ میں جو ووون کلاتھ تھے وہ بہت اچھی کوالٹی کے تھے اور ان کی جو ریٹ ہے وہ بہت چیپ تھی. تو جو یورپین کمپنیز تھی انہوں نے ہندوستان میں ایسے کپڑے لائے جس سے جو ہندوستان کی اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی اس پر بہت برا اثر پڑا، کیونکہ انگلینڈ والوں نے اپنے کپڑے اب ہندوستان لائے بہت چیپ ریٹس پر اور وہ بہت اچھی کوالٹی بھی تھی. تو جو ہندوستان کی اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری اس سے بہت برا اثر پڑا. اور ایک چیز تھی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب برٹش کاٹن انڈسٹری ہندوستان میں ڈیولپ ہوئی تو اس سے کیا ہوا، اس سے انڈین ٹیکسٹائل جو پروڈیوسرز تھے ان پر بہت برا اثر پڑا. تو اس سے کیا ہوا، جو یہاں کے ویورز تھے وہ بہت مشکلات میں پڑ گئے. ان کو ان کی جو گڈس تھے اب وہ ڈکلائن ہونے لگے. تو اس سے کیا ہوا، جو ویورز تھے، جو سپنرز تھے، they became unemployed. تو انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا. تو بہت سے جو ویورز تھے، سپنرز تھے، یا تو وہ ایگریکلچرل لیبرز بن گئے. کچھ ایسے بھی ویورز تھے جنہوں نے شہروں سے ہجرت کی، اور بہت سے ویورز ایسے بھی تھے جنہوں نے ہندوستان یعنی اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں یعنی افریقہ اور ساؤتھ امریکہ میں مزدوری کرنے کے لیے چلے گئے. پیارے بچوں، اس طرح 1850 کے بعد انگریز جو تھے انہوں نے بمبئی میں، جو آج ممبئی ہے اس وقت وہ بمبئی تھی، تو وہاں انہوں نے مین سینٹرز یعنی جو کاٹن ٹیکسٹائل تھے انہوں نے ممبئی میں مین سینٹرز قائم کیے. بہت سے کاٹن ملز انہوں نے وہاں اسٹیبلشڈ کی، اور 19ویں صدی میں تقریباً بمبئی میں یعنی ممبئی میں انگریزوں نے 84 ملز قائم کیے، آپریٹ کیے. پیارے بچوں، اس کے بعد جو برٹش تھے، انگریز تھے، انہوں نے اب دوسری چیز کی طرف توجہ دی. یعنی پہلے انہوں نے جو ہندوستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی اس پر انہوں نے اپنا قبضہ جمایا. تو اب ان کی جو دوسری نظر تھی وہ اس آئرن اینڈ سٹیل انڈسٹری پر تھی. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اب شروع کیا امپورٹنگ آئرن اینڈ سٹیل فرام برٹن ٹو انڈیا. اس سے پہلے وہ برٹش سے کپڑے لاتے تھے اور یہاں انہوں نے بہت بڑے بازار بنائے، اور ہندوستان میں اب جو برطانیہ کے کپڑے تھے اب وہ بکنے لگے. اب انہوں نے دوسرا جو سٹیپ اٹھایا وہ یہ اٹھایا کہ اب انہوں نے
ब्रिटेन से अब उन्होंने आयरन और स्टील भी इंपोर्ट किया, लाया, और हिंदुस्तानी बाजारों में अब उनको वो फरोख्त करने लगे। तो इससे क्या हुआ है, जो यहाँ जो आयरन स्मेल्टिंग, जो यहाँ द क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग जो यहाँ हिंदुस्तान में थे, अब वो डिक्लाइन हुआ, अब उनको जवाल आना शुरू हो गया, क्योंकि अब हिंदुस्तान में ब्रिटेन आयरन और स्टील बिकने लगा। तो ये हिंदुस्तान में वो एक बहुत बड़ी, इट इज ए ग्रेट चेंज इन दिस फील्ड, यानी यही चाहते थे अंग्रेज जो है वो यही चाहते थे कि जो हिंदुस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री जो कि उस वक्त यानी 1700 सदी से पहले बहुत तमाम दुनिया में मशहूर थी, और जो ब्रिटेन थी वो यही चाहते थे कि अब उनको ये जवाल पजीर होनी चाहिए, और जो हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तान में काम करें, और उनकी चीजें जो है वो हिंदुस्तान में बिकेंगे, और इसमें अंग्रेज कामयाब हो गए। तो अब इसका इलाज क्या था, ये भी आपको याद रखना। मैं आपको आज इसकी जो ये लेसन है, इसके जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हिंदुस्तान में एक ऐसा जो ये इंडस्ट्रीज का काम करता था, उसका नाम था दोराबजी टाटा। ये जमशेदजी टाटा का बेटा था। तो उसने क्या किया, तो वो एक दफा बिहार गया, तो वहां उसने क्या देखा, बिहार में उसने कुछ आयरन ओर्स देखे थे, तो उसने उनको इन्वेस्ट किया, बहुत सा रकम इस पर उन्होंने खर्च किया, और फिर इसने आयरन एंड स्टील प्लांट हिंदुस्तान में कायम किया। किसने? दोराबजी टाटा ने। तो इसने फिर जो, चूंकि इसके पास बहुत पैसे थे, और उसने फिर हिंदुस्तान में एक कंपनी बनाई है जिसका नाम उसने रखा है द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी इसका जो शॉर्ट नेम है वो टिस्को है। तो अब ये हिंदुस्तान में अब इस कंपनी ने स्टील प्रोड्यूस किए हैं, यानी ये 1912 की बात है कि दोराबजी जो कि जमशेद जी का बेटा था, उसने बिहार में कुछ आयरन ओर्स देखे हैं, फिर इसने इस पर बहुत सारा रकम खर्च किया, और इसने एक कंपनी वहां बनाई है जिसका नाम इसने रखा है द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी टिस्को। तो अब 1912 के बाद अब हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की अब चीजें फरोख्त होने लगी। तो इससे क्या हुआ, तो थोड़ा सा हिंदुस्तान में अब हिंदुस्तान की जो ये आयरन जो कंपनी थी, आयरन एंड स्टील कंपनी, अब थोड़ा बहुत उसने अब 1912 के बाद थोड़ा वो अब तरक्की करने लगा। तो 1914 में क्या हुआ, आप जानते हैं कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो ब्रोक आउट हुआ है, और ब्रिटिश आयरन इंडस्ट्री जो है वो इस वार में, अब चूंकि उसको वहाँ वेपन्स की ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ इसकी आर्मी भी, वहाँ इसका फौज था, वो भी इसमें काम कर रहा था। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ उसको काफ़ी सामान की ज़रूरत पड़ी, यानी ये फर्स्ट वर्ल्ड वार था, क्योंकि इसमें बरतानिया भी था, तो वहाँ उनको आयरन और स्टील की बहुत ज़रूरत पड़ी। जो हिंदुस्तान की जो ब्रिटेन थे, उसकी जो कंपनी हिंदुस्तान में काम करती थी, यानी उनमें उतना सामान नहीं था जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में इनकी जो फौजी वहाँ थी उनको ज़रूरत थी। अब
جو ہندوستان یہ برٹش تھے، اب وہ مجبور ہو گئے. اب وہ ٹاٹا آئرن اینڈ اسٹیل کمپنی یعنی جو ٹسکو تھی، اب وہ ان کے پاس گئے اور ان سے انہوں نے وہ آئرن اور اسٹیل جو چیزیں تھیں ان سے منگوائی. تو اس سے کیا ہوا کہ اس سے ان کی جو وہ ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی. اور اس کے بعد جو یہ ٹسکو ہے یہ ہندوستان میں دا لارجسٹ اسٹیل انڈسٹری بن گئی ہندوستان یہ برٹش امپائر میں. یعنی جو ہندوستان میں چونکہ اس وقت برٹن حکومت تھی، لیکن اس ٹسکو کمپنی نے ایسا کام کیا ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار میں جو بھی ہتھیار برٹن کو ضرورت پڑی وہ ٹسکو کمپنی نے ان کو فراہم کی. تو اس سے کیا ہوا کہ یہ پھر برٹش امپائر میں جو یہ ٹسکو کمپنی تھی یہ اٹ بیکم دا لارجسٹ اسٹیل انڈسٹری ود ان برٹش امپائر. تو آج آپ دیکھتے ہیں پیارے بچوں، آپ جب بھی کوئی وہ گاڑی دیکھتے ہیں تو چاہے وہ بس ہو چاہے وہ ٹرک ہو، یعنی جو بھی گاڑی ہو، بڑی بڑی گاڑی، ان کے آپ نے دیکھا ہے چاہے پیچھے چاہے آگے اس پر ٹاٹا لکھا ہوتا ہے. یہ ٹاٹا کے اس پر لکھا ہے کیونکہ یہ دورب جی جو ہے اس کے نام کے ساتھ ٹاٹا ہے. جو یہ ٹاٹا ہے یا یہ ٹسکو ہے، تو جو بھی وہ بڑے جو ہمارے پاس جو گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس جو یہ ٹرانسپورٹ ہے، یا ہمارے پاس جو ایئر پلینز ہیں، یعنی یہ بڑی گاڑیاں جو ہیں یہی کمپنی اب بھی آج بھی فراہم کرتی ہے. تو یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن میں نے آپ کو دیا ہے آج ویورس آئرن سیمنٹرز اینڈ فیکٹری اونرز کے بارے میں. تو انشاءاللہ کل ہم مزید اس لیسن کے بارے میں پڑھیں گے. تو آج اتنا ہی ہے، مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.